بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا و احباب شہزادگان اور شہدائے کرام کی کل تعداد 72 تھی۔ یہ سب شہداء کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے۔ میدان کربلا میں شام ہو گئی۔ اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد جو عورتوں، شیرخوار بچوں اور ایک بیمار امام حضرت زین العابدین بن حسین پر مشتمل تھے، رضائے الہی پر صابر و شاکر تھے اور گریہ کر رہے تھے۔ اس گھرانے کی عظمت کا یہ حال ہے کہ جبرائیل امین بھی اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کے طالب ہوتے ہیں۔ ان کی محبت و خوشی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و خوشی ہے، اور ان کی اذیت و ناراضگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت و ناراضگی ہے۔ یہی وہ گھرانہ ہے جس سے امت کو دین، ایمان اور قرآن ملا ہے۔ ان پر درود پڑھنا لازم ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ اس گھرانے کو اللہ نے پاک کر دیا ہے۔ اس گھرانے کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس گھرانے کی پاکیزگی اور عظمت کا ذکر اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے۔ اور آج محرم 61 ہجری بروز جمعۃ المبارک کی شام کربلا کے میدان میں غم کی شام ہے، بے وطن غریبوں کی شام ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگین شام ہے۔ یہ شام دین اسلام کی ہی نہیں، اہل بیت اطہار اور ان کے رفقا و شہداء کی ہی نہیں، بلکہ انسانیت کی تاریخ میں رہتی دنیا تک ظلم و جفا اور صبر و رضا کی شام ہے۔ یزیدیت کی تاریکی میں حسینیت کا اجالا کرنے والی شام ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا نام عظمتوں، رفتوں، رحمتوں اور برکتوں کا امین ہے۔ کربلا کی دھندلاتی شام میں یہ نام جگمگا رہا تھا اور جگمگا رہا ہے اور قیامت تک جگمگاتا رہے گا۔ صدمے سے غم میں گریہ کرتے کرتے صبر کے ساتھ اہل بیت کے افراد نے جیسے تیسے رات بسر کی۔ بی بی زینب کی تھوڑی دیر کو آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش گھوڑ سوار تیزی سے آ رہا ہے۔ حضرت بی بی زینب آگے آ گئیں کہ آگے نہ آؤ، مت آؤ آگے، میرے بھائیوں، بچوں، بھتیجوں کے جسم پڑے ہیں، گھوڑے کے پاؤں آ جائیں گے، ان کو تکلیف ہوگی۔ اتنے میں وہ نقاب پوش گھوڑے سے نیچے اترا اور پوچھا، یہ جسم مبارک کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ سیدہ زینب بتاتی ہیں، یہ علی اکبر ہیں، یہ علی اصغر ہے، یہ عباس ہے، یہ اون اور محمد ہیں۔ وہ یہ سن کر رونے لگے تو بی بی سوچتی ہیں کہ یہ آواز تو جانی پہچانی ہے۔ پوچھا، آپ کون ہیں؟ نقاب اٹھایا اور کہنے لگے، میں تیرا باپ علی ہوں۔ تو بی بی خواب میں ہی باپ سے لپٹ کر رونے لگی اور کہا، بابا جان اب آئے ہو جب سب ذبح ہو گئے؟ تو فرمانے لگے، بیٹی کمرہ امتحان میں باپ نہیں آتے۔ فرمایا، تیرا کام کل شروع ہوگا، صبر کرنا میری بیٹی۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد کربلا کی شام سے سیدہ بی بی زینب بنت امام علی کا کردار شروع ہو گیا۔ بقول اقبال، حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب۔ 11 محرم صبح کے وقت اہل بیت کے ستم رسیدہ افراد حالت اسیری میں جب لشکر یزید کے ساتھ کوفہ کی جانب چلے تو وہ گھڑی قیامت سے کم نہ تھی۔ کربلا کی زمین میں آہ و بقا بلند ہوئی۔ اس رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹے جا رہے تھے۔ کربلا میں حسین علیہ السلام کا امتحان چند گھنٹوں پر مشتمل ہے، اور اب وزیر حسین شریکت الحسین کا امتحان کربلا سے شروع ہوا اور ساری زندگی رہا۔
نبی سے دین کا وجود ہوا، حسین سے دین کی بقا ہوئی، اور حسینیت کی بقا زینب سے ہوتی ہے۔ حسینیت زندہ باد دراصل تعریف زینب ہے۔ سیدہ زینب کربلا سے قافلہ کے ہمراہ روانہ ہونے لگی تو انتہائی درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے مدینے کی طرف منہ کر کے فرمایا، یا محمدہ، یا محمدہ، آپ پر اللہ اور ملائکہ آسمانی کا سلام۔ آج حسین کی بارات آ رہی ہے، سرخ جوڑا خون سے رنگین ہو گیا ہے، ایک ایک کو شہید کر دیا گیا ہے، جسم بکھرا ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ کوفہ والوں نے کفن بھی نہیں دیے، کفن دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کربلا کی ہوا نے سرخ ریت اڑا کر شہداء کے اجسام مبارک کو چھپا دیا ہے۔ آپ کی بیٹیاں ننگے سر ہیں، قید ہو چکی ہیں، آل اولاد ذبح ہو چکی ہے۔ بلا شبہ یہ مرثیہ پہلی دلدوز فریاد ہے جو بی بی زینب نے کربلا میں پڑھا۔ پھر بی بی زینب نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے ہاتھ پھیلا کر عرض کیا، یا اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ سید الشہداء امام علی مقام کی سب سے چھوٹی شہزادی سکینہ اپنے والد گرامی کے جسم اطہر کے ساتھ جا کر لپٹ گئیں اور کسی طرح جدا نہیں ہوتی تھیں۔ بالآخر زبردستی سیدہ زینب نے اس کے بابا کے جسم اطہر سے سیدہ سکینہ کو جدا کیا۔ چند روز پہلے 2 محرم 61 ہجری کو جب امام علی مقام اپنے مختصر قافلے کے ہمراہ کربلا پہنچے تو فرمایا، یہاں قریب کوئی قبیلہ ہے؟ تو پتہ چلا قریب ترین قبیلہ بنو اسد فرات کے کنارے آباد ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کے سردار کو بلاؤ۔ وہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ زمین کس کی ہے؟ اس نے عرض کیا، ہماری ہے۔ فرمایا، تمہاری ملکیت ہے؟ عرض کیا، جی ہاں، اور نام کرب و بلا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے ہمارے ہاتھ بیچ دو، ہم اسے معلّہ بنا دیں گے۔ امام نے زمین 70,000 دینار میں یا ایک روایت کے مطابق 60,000 درہم میں خریدی۔ کربلا کا علاقہ 10 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ امام نے زمین خرید کر انہی کو ہبہ کر دی اور وصیت فرمائی کہ بعد از شہادت ہماری تدفین کر دینا اور بعد میں بھی آتے رہنا۔ شہادت کے دوسرے روز قبیلہ بنو اسد سے لوگ آئے اور انہوں نے تمام شہداء کے اجسام مبارک کی تدفین کر دی۔ 71 شہداء کے سر مبارک 10 محرم کی شام کو ہی کوفہ بھجوا دیے گئے تھے، لیکن حر کا سر ان کے قبیلے والے لے گئے تھے اور وہاں دفن کیا۔ شہداء کے سر مبارک کوفہ لے جاتے ہوئے ایک جگہ وہ سب رک گئے۔ امام علی مقام کے سر مبارک کو ایک پتھر پر رکھا تو اس میں سے ایک قطرہ خون کا پتھر پر لگ گیا۔ جب ان لوگوں نے قطرے کو صاف کرنے کی کوشش کی تو خون کا وہ قطرہ ادھر ادھر ہو جاتا۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے تک پتھر وہیں رہا۔ اس دوران 10 محرم کو خون کا وہ قطرہ خود بخود ادھر ادھر حرکت کرنا شروع کر دیتا تھا۔ کچھ دنوں بعد ابن سعد کو جب پتہ چلا کہ کربلا میں بنو اسد نے شہداء کی قبریں بنا دی ہیں تو اس نے قبروں پر اتنا پانی ڈلوایا کہ قبروں کا نشان بھی مٹ گیا۔ بنو اسد کے لوگ پھر آئے، ان کے ساتھ ایک بوڑھا بھی تھا۔ اس نے مٹی سونکھ سونکھ کر بتایا کہ یہ حسین ابن علی کی قبر کی جگہ ہے۔ پھر وہاں قبر بنا دی گئی اور کھجوروں کے 4 تنے کھڑے کر کے اوپر کھجوروں کی شاخیں ڈال کر سایہ کر دیا گیا۔ 65 یا 66 ہجری میں مالک بن اشتر کے بیٹے نے تربت حسین بنوائی۔ پھر عباسی خلیفہ نے امام حسین علیہ السلام کی قبر اور حضرت عباس علمدار کی قبروں مبارک کو مسمار کر کے ہل چلا دیا۔ 109 ہجری میں مامون رشید نے روضہ علی مقام بنایا۔ پھر متوکل باللہ نے 4 بار 247 ہجری میں روضہ امام علی مقام کو شہید کیا۔ اس کے بعد مستنصر باللہ نے تعمیر کی اور آج تک تعمیر و توسیع، تزئین و آرائش کا سلسلہ جاری ہے۔ 11 محرم 61 ہجری کو کربلا سے اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ روانہ ہوا۔ کم و بیش 90 میل کا اونٹوں پر فاصلہ طے کر کے 13 یا 14 محرم کو قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا۔ جب یہ سیدات طاہرات کا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو بازاروں، دکانوں، درختوں اور مکانوں کی چھتوں پر مرد، عورتیں اور بچے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علی کا یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے۔
لوگوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ باغیوں کا قافلہ ہے۔ شہدائے کربلا کی سرحائے مقدسہ اور قافلہ اہل بیت کی بے کسی دیکھ کر بعض لوگوں کے دل میں ہمدردی بیدار ہوئی تو انہوں نے قافلے والوں کو کھجوریں دینا شروع کر دیں۔ کوفے کے بازار میں علی کی شیر بیٹی سیدہ زینب نے گرج کر فرمایا، اے کوفہ والو، یقیناً ہم پر صدقہ حرام ہے، اور کھجوریں واپس کر دیں۔ اس وقت امام عالی مقام کا سر نیزے پر چڑھا ہوا چمک رہا تھا، ماہتاب کی طرح روشن، اور تمام خلقت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ چہرہ تھا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدزادیاں کوفے کے بازار سے گزر رہی تھیں۔ سیدہ زینب بنت مولا علی نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں تو سیدہ زینب نے بلند آواز سے گرج کر فرمایا، تم جانتے نہیں کہ یہ مخدرات عصمت و طہارت خاندان نبوت آ رہی ہیں؟ اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ سیدہ کی باروب آواز کو سنتے ہی لوگوں کی نگاہیں جھک گئیں، لیکن شور و غل برقرار تھا۔ آپ نے پھر فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ ہر طرف شور و غل ساکت ہو گیا۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو سیدہ زینب بنت مولا علی نے خطبہ دیا۔ سیدہ زینب کی فصاحت و بلاغت اور علوم قرآن پر عبور سے کوفہ کے لوگ پہلے سے ہی واقف تھے، مگر آج کا لب و لہجہ اور انداز خطابت سے یوں لگ رہا تھا گویا مولا کائنات مولا علی بول رہے ہیں۔ اس کائنات میں علی کے لہجے دو ہی ہیں، ایک اللہ اور دوسرا سیدہ زینب بنت علی۔ اس خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر درود و سلام کے بعد سیدہ زینب نے کوفیوں کو ان کا کینہ، بدعہدی، جھوٹا پن، دغابازی، بے وفائی اور چالاکی یاد دلائی، اور کوفیوں پر اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا۔ سیدہ زینب بنت علی کا یہ خطبہ شجاعت و فصاحت و بلاغت سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ عمر رسیدہ بزرگ مظلم بن کثیر کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بشیر بن خزین اسدی کا بیان ہے کہ دوران خطبہ لوگوں پر ایسا سکوت چھایا ہوا تھا کہ سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ تیری آواز کی آہٹ ہے جہاں تک زینب، ایک سناٹا سا چھایا ہے وہاں تک زینب، طالب بیت فاسق کے فقط لب نہ سیے، کاٹ ڈالی تیرے خطبوں نے زباں زینب، دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب، پنجتن پاک کی آغوش میں کھیلی زینب، کربلا جیتی 72 شہداء نے مل کر، پر کوفہ و شام کو الٹ آئی اکیلی زینب۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے اللہ کے حمد و ثنا اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، میں ان کا فرزند ہوں جو کنارہ فرات پر بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے، اور کوفیوں تم نے بدعہدی کی اور غداری کی اور خطوط لکھ کر میرے بابا کو بلایا مگر پھر ساتھ چھوڑ دیا اور جنگ کی، پس تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح آنکھ ملاؤ گے بروز قیامت، اور کیا جواب دو گے جب وہ تم سے فرمائیں گے کہ تم نے میری عطرت کو قتل کیا، میری حرمت کی ہتک کی، پس تم میری امت نہیں ہو۔ پھر اسیران کربلا کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اس کے محل دارالامارت پیش کیا گیا، وہاں بھی ان کی تذلیل کی گئی۔ سیدہ زینب نے بوسیدہ لباس پہنا ہوا تھا، آپ کے ارد گرد اہل حرم کی چند خواتین تھیں۔ ابن زیاد ملعون نے سیدہ زینب کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ عورت کون ہے؟ سیدہ نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے 2-3 بار پوچھا تو کسی نے کہا، یہ سیدہ زینب کبریٰ بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر اس مردود نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہاری باتوں کو جھٹلایا۔ یہ سن کر شیر خدا کی شیر بیٹی سیدہ زینب بنت علی نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اولاد محمد ہونے کی وجہ سے مکرم و معزز بنایا اور ہمیں پاک کیا، جیسا کہ حق ہے پاک کرنے کا، نہ کہ جیسا تو کہتا ہے۔ بلا شبہ فاسق و فاجر ہی رسوا ہوں گے اور جھٹلائے جائیں گے۔ پھر ابن زیاد نے مسجد کوفہ میں کوفیوں کو بلا کر ان کے سامنے یزید بن معاویہ کی فتح کا اعلان کیا اور حسین ابن علی ابن ابی طالب کی شکست و قتل کا اعلان کرایا، اور پھر حکم دیا کہ اسیران اہل بیت کو قید رکھا جائے اور حسین ابن علی کے سر کو نیزے پر بلند کر کے کوفہ کی گلی کوچوں میں پھرایا جائے۔
اہل بیت کی خواتین کو جامع مسجد کوفہ میں قید رکھا گیا اور باقی شہداء کے سروں کو ایک کمرے میں رکھا گیا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس دمشق سے یزید کا پیغام تحریری طور پر پہنچ گیا کہ سرہائے شہداء اور اسیران اہل بیت کو اس کے پاس دارالامارت دمشق بھیج دیا جائے، تو اس نے یزید پلید کے پاس زہر بن قیس کی نگرانی میں اس طرح اسیران اہل بیت کو بھیجا کہ امام زین العابدین کے ہاتھ، پاؤں اور گردن میں زنجیریں ڈال دی اور تمام سرہائے مقدسہ کو نیزوں پر چڑھا دیا گیا اور بیویوں کو اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ کوفہ سے دمشق کا فاصلہ کم و بیش 600 میل تھا اور کربلا سے دمشق ایک روایت کے مطابق 19 منزلوں پر قافلہ اہل بیت رکا۔ یہ امتحان کربلا سے بھی بڑا تھا۔ اس سفر کی صحبتیں تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ ہم صرف چند واقعات بیان کریں گے۔ کہتے ہیں ایک جگہ دوپہر کے وقت یزید کے محافظوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے خیمے لگا دیے اور ہر کاروں کو پانی لینے بھیجا۔ اہل بیت اطہار سخت دھوپ میں کھڑے رہے۔ اس دوران بی بی سکینہ بنت حسین نے دیکھا کہ ریت کے ٹیلے کے پاس جھاڑی ہے، جھاڑی کے نیچے لیٹ گئیں اور سو گئیں اور شام ہو گئی۔ اتنے میں وہ لوگ پانی لے کر آ گئے اور قافلہ چل پڑا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد آگے والا نیزہ بردار رک گیا۔ اس کے نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا۔ نیزہ زمین میں اس طرح گڑ گیا کہ لاکھ کوشش کے باوجود نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے قافلے کے سربراہ کو بتایا، اس نے بھی کوشش کی۔ آخر کار اس نے امام زین العابدین کو بتایا۔ اندھیرا ہو چکا تھا۔ امام نے بی بی زینب کو بتایا۔ بی بی زینب نے اتر کر تمام بچوں کے نام لے کر پکارا۔ سب نے آواز دی سوائے سکینہ بنت حسین کے۔ بی بی زینب دیوانہ وار پیچھے کی طرف دوڑی۔ کچھ فاصلہ طے کیا تو دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت کی گود میں بی بی سکینہ لیٹی ہوئی ہیں۔ قریب گئیں تو سنا کہ بی بی سکینہ نقاب پوش خاتون کو کربلا کی کہانی سنا رہی تھیں۔ بی بی زینب نے اس خاتون کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بیٹی کی حفاظت کی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ یہ سن کر نقاب پوش بی بی نے نقاب اٹھایا اور فرمایا، میری بیٹی زینب مجھے نہیں پہچانتی، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ ابن عساکر نہال بن عمرہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے خود دیکھا کہ جب امام کے سر مبارک کو نیزے پر لے جایا جا رہا تھا، میں اس وقت دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص کو سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پہ پہنچا، یقیناً اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ہیں، تو اسی وقت امام کے سر مبارک میں حرکت ہوئی اور زبان فصیح سے فرمایا، اصحاب کہف کے واقعے سے بھی میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ ابن عتیبہ ایک وقائع نگار لکھتا ہے کہ میں شام گیا، ایک سرائے میں ٹھہرا، مجھے شہنائیوں اور ڈھول ڈھمکوں کی آوازیں آئیں۔ میں نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا کہ آج عید نہیں ہے، پھر یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، کربلا میں حکومت وقت کے خلاف کچھ باغی لوگ تھے، ان باغیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے ہیں اور اب ان کے سر دمشق میں آ گئے ہیں۔ اس فتح کی خوشی میں لوگ جشن منا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں باہر نکل کر قافلے کے پاس گیا تو اسیران قافلہ میں سے ایک مرد نظر آیا، اس کے پاس گیا اور کہا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں علی زین العابدین ابن حسین ہوں، میرے بابا حسین کا سر سب سے آگے نیزے پر ہے اور یہ میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے، یہ میرے چچا عباس کا سر ہے، یہ میرے بھائی قاسم کا سر ہے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں حقیقت حال جان کر کانپ گیا اور جب مجھے معلوم ہوا کہ ان یزیدیوں نے آل رسول کے ساتھ یہ کہ ظلم کیا ہے تو میں شدت غم سے رونے لگا۔ میں نے امام سے عرض کیا مجھے کوئی حکم دیں، تو امام زین العابدین نے فرمایا تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ میں نے عرض کیا جی 2000 درہم ہے۔ فرمایا اس کی چادریں خرید لاؤ اور ہماری مستورات کو دے دو۔ وہ چادریں لے کر آئے، 1000 درہم کی ملی اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ پھر عرض کیا کوئی اور حکم؟ فرمایا 1000 درہم نیزہ برداروں کو دے دو تاکہ وہ سر لے کر جلدی جلدی آگے روانہ ہو جائیں اور لوگ ہماری خواتین کو نہ دیکھیں۔ یہ قافلہ اسیران حسینی جب ایک جگہ سے گزرا، وہاں ایک چرچ تھا، شام ہو چکی تھی۔ یہ سب
قافلے والے سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ اسی دوران اندر سے ایک راہب آیا اور کہا، تم لوگ کون ہو اور یہ سر کس کا ہے؟ کہنے لگے، یہ سر باغی کا ہے۔ اس نے کہا، یہ سر باغی کا نہیں ہو سکتا، میں نے اندر سے دیکھا ہے کہ اس سر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں اور آسمان میں جا رہی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے۔ تو اس نے کہا، ظالموں، ہم نے تو اپنے نبی سے منسوب ہر چیز کو سنبھال کر رکھا ہے اور تم لوگوں نے اپنے نبی کے نواسے کو بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا، چھوڑو، یہ حکومت کا مسئلہ ہے، آپ ہمیں رات قیام کرنے دیں۔ کہنے لگا، ہاں آ جاؤ، مگر شرط یہ ہے کہ بیویاں ایک کمرے میں الگ اور تم الگ رہو گے، اور سر انور علیحدہ ایک کمرے میں رہیں گے۔ بیویوں کی جتنی خدمت ہو سکتی تھی اس راہب نے کی۔ اس نے سر انور کو دھویا، بال سنوارے اور پاس بیٹھے رہا۔ دیکھتا ہے کہ جوں جوں رات بیتی جا رہی تھی کمرے میں نور بڑھ رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ آنکھیں اس کی بند ہونے لگیں۔ یوں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک سے آوازیں آ رہی تھیں، اب فلاں کی سواری آ رہی ہے، اب فلاں کی سواری آ رہی ہے۔ ایک دم آواز آتی ہے، آنکھیں بند کر لو، اب بی بی فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے۔ صبح ہوئی تو راہب مسلمان ہو چکا تھا اور خادم بن کر سر انور کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہم زندہ رہ کر مسلمان نہیں کر سکتے۔ امام علی مقام کا سر کٹا ہوا ہے اور مسلمان کرتے جا رہے ہیں۔ یہ قافلہ اسیران حسینی دمشق کے ایک بازار کے چوک میں پہنچا۔ گھروں کی چھتوں پر عورتیں کھڑی ہو کر اس قافلے کو دیکھ رہی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہیں۔ لوگوں کو یہی بتایا گیا ہے کہ حکومت کے خلاف اٹھی بغاوت ختم کر دی گئی ہے اور یہ باغی لوگوں کے سر ہیں، یہ قیدی ہیں اور یہ باغیوں کے رشتہ دار ہیں۔ وہاں اپنے گھروں کی چھت سے ایک عورت یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا، جاؤ ان قیدیوں سے پتہ کرو کہ انہیں کیا چاہیے۔ پھر کچھ دیر بعد پانی، کھجوریں اور کچھ چادریں بھیجیں۔ بی بی زینب نے سب قافلے میں تقسیم کر دیں۔ بی بی نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہ سب کیوں کیا ہے؟ یہاں تو سب ہمارے دشمن ہیں۔ اس عورت نے بتایا کہ میں مدینہ میں رہتی تھی، یہودی کی بیٹی تھی، پھر میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا اور باپ کی اجازت سے بی بی سیدہ کے گھر نوکرانی بن کر خدمت کرتی رہی۔ جب مدینے سے رخصت ہونے لگی تو بی بی سیدہ سے دعا اور نصیحت و وصیت کے لیے کہا تھا، تو بی بی نے فرمایا تھا، تم دمشق جا رہی ہو، کبھی کوئی قیدی ملے تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، پتہ چلا ہے کہ باغی ہیں، اور میں نے جو بھلائی کی ہے وہ بی بی سیدہ فاطمہ کی وصیت پر عمل کیا ہے۔ سیدہ زینب کے آنسو جاری ہو گئے اور خاموش ہو گئیں۔ فرمایا، تم نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، احسان کیا ہے، ہم کیا بدلہ دیں؟ تو اس نے عرض کیا، جب میں بی بی فاطمہ کی خدمت میں تھی تو ان کے 2 چھوٹے بیٹے حسن و حسین تھے اور شہزادی زینب تھی۔ بچپن میں دیکھا تھا، لیکن اب وہ کس حال میں ہیں پتہ نہیں۔ حسن مجتبیٰ کا معلوم ہوا تھا کہ انتقال کر گئے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ زندگی میں حسین اور بی بی زینب کو دیکھ لوں۔ یہ سن کر بی بی زینب نے فرمایا، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ نیزے پر حسین کا سر ہے اور یہ تمہارے سامنے زینب ہے۔ دربار یزید میں داخل ہونے سے پہلے اسیران کربلا کا قافلہ 36 گھنٹے تک باہر روکا گیا۔ بازار کے آخر سے یزید کے محل تک کا فاصلہ 40 قدم کا ہے، لیکن انہیں یہی کہا جاتا رہا کہ دربار سجایا جا رہا ہے۔ دمشق میں یزید کے دربار میں حضرت امام علی مقام کا سر اقدس یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید شراب میں دھت اپنے دوست کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ دربار میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت یزید لعین کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ اس چھڑی سے امام کے لب اور دندان مبارک پر مار رہا تھا۔ حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، یہ کہتے تھے ان کے بابا علی میرے بابا معاویہ سے، اور ان کی ماں فاطمہ میری ماں سے، اور ان کے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد امجد سے بہتر ہیں۔ یہ خلافت کے مجھ سے زیادہ مستحق ہیں۔
پھر اس نے یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے کاش آج میرے وہ بزرگ جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ بے شک میں نے ان سے دوگنے ان کے اشراف کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ دیکھتے کہ ہم نے تمہارے سرداروں میں سے ایک سردار کو قتل کر کے بدر والا بدلہ لے لیا ہے۔ اس وقت وہ خوشی کے مارے ضرور بآواز بلند پکار کر کہتے: اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ پھر بآواز بلند کہا: بنو ہاشم نے ملک گیری کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، پس نہ کوئی خبر ان کے پاس آسمانی آئی تھی نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ میں اولاد خندف میں سے نہ ہوتا اگر اولاد احمد سے اس کا بدلہ نہ لے لیتا۔ اس کے بعد اسیران اہل بیت کو دربار میں لایا گیا۔ جب بی بی زینب کی نظر امام کے چہرے مبارک پر پڑی تو فرمایا: یا حسینہ یا حسینہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کلمات سن کر دربار یزید میں کئی لوگ رونے لگے۔ اس وقت یزید نے بی بی زینب کی طرف اشارہ کر کے کہا: تم کون ہو؟ تو بی بی زینب نے جواب دیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا نقطہ میرے بابا علی ہیں اور نقطے کے نیچے جو زیر ہے وہ میں ہوں۔ میرا نام زینب بنت علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر سیدہ زینب نے خطبہ دیا، فرمایا: سب خوبیاں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، درود و سلام ہو محمد اور ان کے اہل بیت پر۔ پھر خطبے میں ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عبد المطلب کی اولاد پر ہونے والا ظلم اور اس کی تفصیل اور قاتلوں کا انجام بتایا۔ دوران خطبہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ تمام یزیدی خاموش تھے اور کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ سیدہ نے حق و صداقت اور حق گوئی کا حق ادا کر کے دین اسلام کی ناقابل فراموش خدمت انجام دی جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ شیر خدا کے شیر بیٹی نے ماضی، حال اور مستقبل کے وہ نقشے کھینچے کہ یزید کے ایوان حکومت کے در و دیوار ہل گئے۔ سیدہ کا خطبہ سن کر یزید نے بی بی کے ساتھ گستاخانہ لہجہ اختیار کیا تو بی بی فضہ جو کہ عمر رسیدہ تھی، کمر خمیدہ تھی، یکدم غصے سے سیدھی کھڑی ہو گئیں اور فرمایا: زبان سنبھال کر بات کر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور مولا علی کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر یزید نے کہا: کون ہے جو اس بڑھیا کی گردن اتارے؟ فوجی آگے بڑھے تو 30 کے قریب حبشی فوجی جو اماں فضہ کے ملک حبشہ سے تھے تلواریں نکال کر آگے بڑھے اور کہا: خبردار کوئی آگے نہ بڑھے، اگر کوئی آگے آیا تو جنگ ہوگی، بغاوت ہوگی۔ روایت ہے کہ یہ دیکھ کر بی بی سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا: نانا، حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے تلواریں نکل آئیں اور آپ کی بیٹیوں کے لیے کوئی نہیں اٹھا۔ روایت کے مطابق اپنی حکومت کے خطرے کے پیش نظر یزید نے 3 دن کے بعد اہل بیت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ اسیران اہل بیت کو مدینہ پہنچا دیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ 300 سوار لیے اور اہل بیت اپنی سواریوں پر سوار ہو کر قافلہ دمشق سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں بی بی زینب نے نعمان بن بشیر سے کہا: ہمیں براستہ کربلا سے مدینہ لے چلیں۔ جب یہ قافلہ عراق کی سرحد پر پہنچا تو نعمان بن بشیر نے آگے بڑھ کر عرض کیا: کربلا جانے کے لیے عراق کا یہ راستہ ہے، اگر صرف مدینہ جانا ہے تو یہ راستہ ہے۔ امام اور سیدہ نے فرمایا: سیدھے کربلا چلو۔ 20 صفر 61 ہجری یہ قافلہ کربلا میں وارد ہوا تو اہل بیت اطہار اس مقام کو دیکھ کر رو پڑے اور امام حسین کی قبر سے لپٹ گئے۔ دوسرے شہدائے عظام کی قبروں سے بھی لپٹ گئے، سلام کرتے جاتے اور روتے جاتے اور کہتے جاتے: اے ابن رسول، ہم کس زبان سے وہ مصائب بیان کریں جن کا ہمیں کوفہ و شام میں سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے ہمیں کیا کیا تکلیفیں نہیں دیں۔ قریب کی بستی بنو سعد سے کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے اور قبر امام حسین اور شہداء پر آنسو بہانے والوں میں شامل ہو گئے۔ اسی دوران مدینہ سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور بنی ہاشم کے کچھ افراد بھی مدینہ سے کربلا سید الشہداء کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے پہنچ گئے اور امام زین العابدین کے گلے لگ کر رونے لگے اور امام کی قبر سے لپٹ کر بھی روتے رہے۔ سیدہ زینب فرما رہی تھیں: یہاں ہمارے خیمے تھے
یہاں ہمارے جانور بندھے ہوئے تھے، یہاں ہمارے جانوروں کے کجاوے رکھے تھے۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا، یہاں عباس کٹے پھٹے لیٹے تھے، یہاں میرا علی اکبر خاک و خون میں سو گیا تھا، یہاں میرا مظلوم علی اصغر، یہاں میرا جوان قاسم، میرے اون و محمد کے بے سر جسم پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر اپنے پیارے بھائی حسین کا نام لیتے ہی چیخیں نکل گئیں۔ امام حسین کی قبر انور پر اپنا چہرہ رکھ کر سیدہ زینب نے سلام کیا اور اس درد سے روئیں کہ روتے روتے بے حال ہو گئیں۔ سب قافلے والوں کی رونے کی صدائیں بلند ہوئیں، ایک قیامت کا سماں بن گیا۔ سبھی نے اپنے عزیزوں سید الشہداء اور امام علی مقام کی قبر اور دیگر شہداء کی قبور پر جن الفاظ میں اپنی قلبی جذبات کا اظہار کیا ہوگا وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تذکروں میں لکھا ہے کہ کربلا کے قرب و جوار سے بہت سے لوگ مرقد امام حسین پر جمع تھے، تو ان لوگوں نے مثل حلیم کھچڑا تیار کر کے سب کو کھلایا اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ کربلا میں 3 روز قافلہ رکنے کے بعد نعمان بن بشیر کی حفاظت میں مدینہ روانہ ہو گیا۔ مدینہ میں داخل ہو کر شہر کے چوک میں کھڑے ہو کر ہر جگہ یہ صدا لگائی کہ قافلہ حسینی واپس آ گیا ہے، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے، ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا۔ آل رسول کا قافلہ سب سے پہلے روضہ مصطفیٰ پر پہنچا اور روضہ اطہر سے لپٹ کر روتے ہوئے ہدیہ درود و سلام پڑھا، اور امام زین العابدین نے روتے روتے آنکھوں دیکھے حالات پیش کرنے شروع کر دیے۔ علی اور بطول کی بیٹیاں زینب اور ام کلثوم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہو گئیں۔ بی بی زینب نے روضے کی جالی تھام کر چیخ ماری اور کہا، نانا زینب آ گئی، نانا قبر سے نکل کر دیکھیں، میں تیری وہی زینب ہوں، نانا تیری آذان بچ گئی، میرا مؤذن شہید ہو گیا، تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں سو گیا، نانا تیری گود کا پالا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا، سب شہید کر دیے گئے، نانا میں بے مقنا و چادر اسیر ہو کر کوفہ و شام میں در بدر پھرائی گئی، نانا شانوں پر اور پشت پر دروں کے زخم ہیں۔ پھر وہاں سے جنت البقیع حضرت فاطمۃ الزہرا کے روضہ اقدس پر آئے، وہاں بھی حال غم بیان کیا۔ بی بی زینب نے حضرت فاطمۃ الزہرا کی قبر پر حسین کا کرتا ڈال دیا تو قبر ہلنے لگی، زلزلہ آ گیا۔ کہا، اماں یہ برداشت نہ ہو سکا اور میں نے حسین کے جسم کو آنکھوں سے پامال ہوتے دیکھا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ محمد حنفیہ ام لقمان بنت عقیل اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ روتی ہوئی باہر نکل آئیں اور یہ اشعار پڑھے، اے لوگو کیا جواب دو گے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں گے تم نے نبی کی آخری امت ہو کر میری اطرت اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ کو قیدی بنایا اور کچھ کو خاک و خون میں تڑپایا۔ کیا میرے واعظ و نصیحت کی یہ جزا دی کہ میری قرابت کے ساتھ برائی کرو؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے کہا، جن لوگوں نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اللہ ان پر لعنت کرے، ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اور پھر دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر اس قدر روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد سیدہ زینب بنت علی اپنے گھر میں خواتین کی نشست کا اہتمام کرتیں اور امام زین العابدین مردوں کی مجلس میں لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے۔ یزید کو جب اس کے خیر خواہوں نے ان مجالس کا احوال بتایا اور ساتھ لکھا کہ اگر یہ مجلس یوں ہی ہوتی رہی تو آپ کی حکومت کی خیر نہیں، چنانچہ بی بی زینب کو جلا وطنی کا حکم ملا۔ چشمے نم اور دکھی دل کے ساتھ بی بی زینب نے مدینہ چھوڑا، شوہر عبداللہ بن جعفر کے ساتھ دمشق شام پہنچیں۔ زیادہ صحیح قول کے مطابق 15 رجب 62 ہجری چند دن بیمار رہنے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ استقامت، عبادت، اثار، حمایت دین کا مظاہرہ جو بی بی نے فرمایا اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حدیث عشق دو بابست کربلاؤ دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگرے زینب۔
عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، ایک کو کربلا کہتے ہیں، ایک کو دمشق، ایک کو حسین نے لکھا ہے اور ایک کو زینب نے۔